السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. شکاری ایپیسوڈ 13. جب میں پورے اعتماد سے مارچ کرتا ہوا سی سی ڈین کی نیم پلیٹ والی کوٹھی پر پہنچا تو میوزیکل کال بیل کے جواب میں خود محبت خان دروازہ کھولنے آیا. آؤ آؤ، تم اس چٹھی کا واسطہ آیا ہے نا؟ ابھی وہ خانہ خراب بابو پوسٹ مین نہیں آیا. مرضی کا بادشاہ ہے، ابھی آ جائے گا. تم بیٹھو، وہ مجھے برآمدے ملے گی. محبت خان، وہ چٹھی گلاب خان خود لے جائے گا. میں تمہارے صاحب چراغ دین سے ملنے آیا ہوں. دین صاحب سے ملے گا؟ تم جانتا اس کو؟ کیا کام ہے تمہیں؟ کام تو میں انہی کو بتاؤں گا، وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں. تم انہیں اتنا بتا دو کہ سکندر وقت آیا ہے. وہ کیسے بتا دیں؟ کس کو بتا دیں؟ دین صاحب کدھر ہے کہ بتا دیں؟ ابھی روٹی کا واسطے آئے گا تو بتا دے گا. اچھا، لنچ کے وقفے میں آئیں گے وہ؟ چلو ٹھیک ہے، سلامت شاہ سے مل لیتا ہوں. وہ تو کچن میں ہوگا نا؟ کچن میں؟ سلامت شاہ کا کس کو پتا یار؟ غریب زندہ بھی ہے کہ مر گیا؟ کتنا روز ہو گیا اس کو آج؟ دین صاحب نے اس کا کوارٹر دیکھا. اچھا، کوارٹر میں تو تالا پڑا ہوا تھا. وہ چارپائی پر بیٹھ گئے. ہاں، وہ ہم کو بولا. ہم اوپر سے دیکھا، سب سامان موجود، دروازہ کھلا پڑا. ہوتا تو سامنے نظر آتا. آدمی ہے، کوئی چوہے کا بچہ تو نہیں ہے. ہم صاحب کو بولا کہ صاحب پولیس کو بولو کہ اس کا پتہ چلاوے. اتنا بڑا شہر ہے، ورنہ غریب لوگ لاری کے اور ویگن کے یا کار کے نیچے آ کے مر جاتا ہے. غریب خانسامہ کا لاش مردہ گھر میں پڑا ہو لاوارث، ہم کب تک اس کا انتظار کرے گا؟ دین صاحب نے کہا کہ وہ آج پرچہ کٹائے گا. میں نے محسوس کیا جیسے یہ ضرورت سے زیادہ عقل مند بننے کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ میں خود چل کے خطرے کے اس حصار میں داخل ہو گیا ہوں اور پولیس کسی بھی لمحے پہنچ سکتی ہے. اگر چراغ دین نے فون کیا ہوگا تب بھی وہ کوارٹر کو ایک نظر دیکھنے ضرور آئیں گے اور اندر قدم رکھتے ہی تعفن خود سلامت شاہ کی لاش کا پتہ دے دے گا. آنے والے اسی تھانے کے لوگ ہوں گے جو مجھے پہچانتے ہیں. وہ پھر مجھے لے جائیں گے، شبے میں نہ صحیح عینی گواہ بنا کے، میرا بیان لینے کے لیے. وہ سوالات سے میری زندگی عذاب کر دیں گے. تم وہاں کیا لینے گئے تھے؟ ایئرپورٹ سے تم سیدھے سلامت شاہ کے پاس پہنچے تھے. کیا سامان تھا تمہارے پاس؟ وہ سامان اب کہاں ہے؟ گرفتاری کے وقت تو تمہارے پاس صرف ایک بریف کیس تھا. لاک روم والی بات نہیں چلے گی. اس پر محسن رضا کا نام اور آج ہی کی تاریخ ہے. میں انکار بھی نہیں کر سکتا کہ لندن سے صرف بریف کیس لایا تھا. محسن رضا تو بعد میں آیا تھا. سامان اس کے پاس کیسے پہنچا؟ آج لاک روم میں سامان رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ اب تک یہ سامان کہاں تھا؟ جس صندوق میں لاش ہے وہ تمہارے والد کی ملکیت تھا. کیا تھا اس صندوق میں؟ کیا سامان تھا؟ تم نے نہیں دیکھا؟ صندوق مقفل تھا تو چابیوں کے بارے میں تو شاید میں نے تھانے میں بھی بات کی تھی. محبت خان بتا دے گا کہ میں ایک روز پہلے بھی گلاب خان نام کے ایک شخص کے ساتھ سلامت شاہ کے کوارٹر کی طرف گیا تھا. گلاب خان بعد میں محسن رضا ثابت ہوگا تو اس جھوٹ کا ہم کیا جواز پیش کریں گے؟ میرا دماغ معاف ہونے لگا. سوالات مشین گن سے فائر ہونے والی گولیوں سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ نکلتے چلے آ رہے تھے اور میرے لیے دلی خوف و اضطراب کی کیفیت کو چھپانا مشکل ہو رہا تھا. مجھے یوں لگتا تھا کہ چراغ دین خود پولیس کے ساتھ نمودار ہونے والا ہے. میں نے ایسے وقت میں یہاں آ کر سخت حماقت کی تھی. اب بچت کی یہی صورت تھی کہ میں بھاگ جاؤں اور بعد میں ہر بات سے صاف انکار کر دوں. نہ میں نے والد کا چھوڑا ہوا صندوق دیکھا، نہ سلامت شاہ نے اس کی بات کی، اور نہ میں نے تھانے میں اس کی چابیوں کا ذکر کیا، نہ میں بعد میں یہاں آیا. میں کسی گلاب خان کو نہیں جانتا. میرا سامان اسی روز محسن نے سلامت شاہ سے لے کر ہوٹل میں رکھ لیا تھا. آج کمرہ خالی کرنا تھا، اسی لیے لاک روم میں عارضی طور پر رکھوا دیا تھا. خانہ خراب ابھی تک نہیں آیا. چوکیدار نے داڑھ میں نسوار دبا کے کہا. کون؟ میں چونک پڑا، لیکن محبت خان نے مجھے چونکتے نہیں دیکھا. وہ نسوار کے ڈبیا کے آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا. وہ بابو، اب نہیں آئے گا تمہارا چٹھی. میرا نہیں خان، وہ گلاب خان کا چٹھی ہے، مجھے اس سے کیا؟ اب میں چلتا ہوں. اس سے پہلے کہ محبت خان میری بات پر تبصرہ کرتا، کار کا ہارن بجا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا دین صاحب. محبت خان دروازہ کھولنے لگا. جب کار میں وہ اکیلا اندر آیا تو میری جان میں جان آئی. السلام علیکم جناب. میں نے آگے بڑھ کر چراغ دین سے مسافہ کیا اور پھر عقیدت سے ایک ہاتھ سینے پر رکھا. وعلیکم السلام. تم سکندر بخت ہو، وزیر خان مرحوم کے بیٹے؟ جی ہاں جناب عالی، میں آپ کا شکریہ ادا بھی کرنے آیا تھا. شکریہ؟ کس بات کا شکریہ؟ وہ جی آپ نے آخری دنوں میں والد صاحب کی بہت مدد کی، ان کو سر چھپانے کی جگہ دی. وہ آپ کی شرافت کے بہت قائل تھے. میرے پاس لندن میں ان کے خطوط آتے تھے. لکھا تھا کہ اس پریشانی کے زمانے میں ایک شخص کے سوا کوئی کام نہیں آیا. دوستوں نے بھی نظریں پھیر لی، مگر وہ آدمی جس کو میں نے ہمیشہ غلط سمجھا میرا سہارا بنا. چراغ دین کے لیے سب باتیں بہت ناقابل یقین تھی، مگر وہ میری صورت یا میرے لہجے سے
उस शक में मुब्तला नहीं हो सकता था कि ये सब अदाकारी है या मैं तंज और तमस्खर से ऐसी गुफ्तगू कर रहा हूँ। वो सब तज़ब्ज़ुब का शिकार था। परेशानी तो बहुत उठाई उन्होंने। वो कुछ देर के बाद बोला, तुम्हें और क्या लिखा था उन्होंने अपनी परेशानी के बारे में? यही कि कारोबार चौपट हो गया है और घर के अलावा घर की एक एक चीज़ कर्जखाहों की नज़र हो गई है। तन के कपड़ों के सिवा कुछ नहीं बचा और ऊपर से बीमारी ने आ लिया। एक पुराने नमकखार ने 2 वक्त की रोटी और सर छुपाने का आसरा दे दिया और अब मुझे मालूम हुआ कि जिसे मैं कोयला समझता था वो हीरा है और जिनको हीरे की तरह अजीज रखा वो पत्थर थे। मैंने बेहद दुखी लहजे में कहा, उन्होंने लिखा था कि बेटा अब मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं तुम्हारे तालीमी खर्चात कहाँ से पूरे करूँ? जितना जेवर तुम्हारी माँ का था वो सब बेच बाज के हमेशा तुम्हें पैसा भेजा, लेकिन अब कोई सूरत नहीं रही, तुम वापस आ जाओ। मैंने वापसी में कुछ देर की। मुझे क्या खबर थी कि मैंने फिस फिस करके खुश आंखें मली। अच्छा। चिरागदीन ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर थपकी दी। सब्र करो, खुदा को यही मंजूर था। आओ अंदर आ जाओ। वो पूरी तरह मुतमईन हो गया था कि मुझे यहाँ के असल हालात की रत्ती भर भी खबर नहीं और मेरे वालिद ने उम्दन मुझे कुछ नहीं बताया, न अपने बारे में और ना उस चिरागदीन के बारे में जो वो गबन करके नौकर से आका बन गया था। वो समझता रहा कि वजीर खान ने अपना दुख अपनी ज़ात तक महदूद रखा और अपने बेटे को अपने मसाइब के असल असबाब और ज़िंदगी के आखिरी पुरआशोब दौर की तफसीलात से आगाह नहीं किया ताकि बेटा तफक्कुरात से महफूज रहे। उसे मेरी और सलामत शाह की गुफ्तगू का या मेरी मीर शराफत अली से आखिरी मुलाकात में होने वाली बातों का इल्म कैसे हो सकता था? वो मैंने अखबार में देखा था। उसने मुझे ड्राइंग रूम में ले जाकर कहा, तुम पर कोई मुकदमा वगैरह कायम हो गया है मीर शराफत अली के कत्ल का, और तुमने कहा है कि मीर शराफत अली ने तुम्हारे वालिद को ब्लैकमेल किया था और ये कि उनकी मौत भी तबई नहीं है। ये क्या चक्कर है? मैं क्या अर्ज करूं जनाब, मैंने अहमकों की तरह कहा। मुझे लोगों ने फंसा दिया। मालूम नहीं किसी को मुझसे क्या दुश्मनी थी। जब मैं लंदन से रवाना होने वाला था तो एक आदमी मुझसे मिलने आया। सूरत से भला मानस लगता था, शेरवानी और तुर्की टोपी लगा कर आया था। बूढ़ा आदमी था, फिर भी बेलिहाज लोग उसके हुलिये पर हंसने लगे। उसने कसम खा के मुझसे कहा कि मीर शराफत अली ने मेरे वालिद को ब्लैकमेल करके उनसे सब कुछ छीन लिया है। तुमने उससे पूछा नहीं कि मीर शराफत अली ने सब कुछ कैसे किया, कैसे ब्लैकमेल किया? कोई वजह तो होगी। मैंने पूछा था जनाब, मगर उसने कहा कि वजह तो मुझे नहीं मालूम। वो यहाँ थाने में मुझसे मिलने आया था और उसने कहा था कि तुम्हारे वालिद को कत्ल किया गया है। उसने कसम खा के कहा था कि ये बात झूठ नहीं, और उस शख्स के कहने पर तुमने अदालत में बयान दे दिया। चिरागदीन ने मुझे अफसोस से देखा। तो और मैं क्या करता? मुझ पर कत्ल का झूठा इल्ज़ाम जो लगा दिया गया था। उसने कसम खा के एक बात कही थी, मैंने वही बात कह दी। ला हौल वला कुव्वत, तुम तो अकल से बिल्कुल पैदल हो यार। ऐसी बात होती अगर तो तुम्हारे वालिद तुम्हें ना लिखते। तुमने खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है, कत्ल की एक वजह फराहम कर दी है। कसम क्या चीज़ होती है और कत्ल का क्या सवाल? तुम्हारे वालिद बीमार थे, मैं खुद गवाह इस बात का कि उनकी मौत बीमारी का नतीजा थी। उम्र कौन सी कम थी उनकी। जब मेरे पास आए तो उनकी हालत तबाह थी। मैं जानता था कि एक ज़माने में मुझसे कितने बदगुमान थे। शायद तुम्हें इल्म नहीं कि बदखाहों की बातों में आके उन्होंने मुझ पर कितना संगीन इल्ज़ाम आयद किया था। मगर खैर, उसका अब क्या जिक्र। मैंने उनका नमक खाया था, सब ने उनका साथ छोड़ दिया था, लेकिन मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया। ये तो वक्त का इनकलाब है, इज्जत और ज़िल्लत तकदीर के खेल हैं। मैं उस शख्स को कैसे धुतकार देता जो मेरे पास पनाह के लिए आया था। मैंने उनसे कहा कि ये घर हाजिर है, शौक से रहिए। मगर वो खुददार आदमी थे और खैरात लेना कबूल न करते थे। चनाचे मजबूरन मैंने उनको घर में मामूली से झाड़ पोछ का काम दे दिया और उसके एवज मुझसे 1000 रुपया माहाना कबूल करते रहे। मैंने दिल ही दिल में उस झूठ पर चिरागदीन को मोटी सी गाली दी। उसके अलावा मुझसे जो कुछ बन पड़ा वो मैंने किया, दवा, इलाज, हमदर्दी, हौसला अफजाई। मगर उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। सलामत शाह से छुपकर मैं उन्हें अपने साथ खाना खिलाता था। मजबूरी थी, दूसरे नौकर असल बात कहाँ जानते थे। वो इस सलूक की तवक्को रखते तो गलत होते। ताहम मुझे साफ नजर आ रहा था कि उनके दिन पूरे हो चुके हैं। मैंने उन्हें मशवरा दिया कि अब अपने बेटे को बुलवा लो, कुछ तो सहारा होगा। ये सब बकवास है कि उन्हें कत्ल कर दिया गया। तुम कैसे साबित करोगे? लाश निकलवाओगे? तौबा करो यार, लाश की बेहुरमती होती है। उनकी मगफिरत की दुआ करो। अचानक उसे कुछ याद आया। मोहब्बत खान, उसने सदा लगाई। मोहब्बत खान ने दरवाजे में से झांका। क्या है साहब जी? देखो, वो गाड़ी में खाना रखा है, वो यहाँ हम दोनों के लिए निकाल लाओ। सलामत शाह का कुछ पता चला? नहीं साहब, आज हम उधर क्वार्टर की तरफ गया तो हमको बदबू आया। खबर नहीं कोई कुत्ता बिल्ली मर गया उधर क्वार्टर में, या आता रहता है। कल थाने से एक आदमी सलामत शाह को बुलाने आया था, बयान का वास्ते। अच्छा? चिरागदीन ने तशवीश में मुब्तला होकर कहा, मुझे याद नहीं रहा। अब वापसी पर पहले मैं थाने जाऊंगा। खुदा खैर करे, कोई और मुसीबत नाज़िल ना हो जाए।
اور اس کا یہ لفظ ظاہر کرتا تھا کہ میرا لندن سے سیدھا اس کے پاس آنا پہلی مصیبت تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے بڑے ہی دھیمے لہجے میں پوچھا، آپ تو والد صاحب مرحوم کی تدفین میں شریک ہوئے ہوں گے جناب؟ میں نہیں یار۔ وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، اس لیے میرے سوال پر چونک پڑا۔ بدقسمتی سے میں مری جا چکا تھا اسی روز۔ محبت خان تو جنازے میں شامل ہوگا نا؟ ہاں، پر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ کچھ چوکنا سا ہو گیا۔ وہ جناب علی، ابھی تک میں والد کی قبر پر حاضر نہیں ہو سکا۔ کیسا بدبخت بیٹا ہوں جسے باپ کی قبر تک قلم نہیں۔ سوچا تھا اگلے روز سلامت شاہ کے ساتھ چلا جاؤں گا، مگر اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ اب موقع ملا ہے تو سلامت شاہ غائب ہے۔ ہاں، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ محبت خان نے مجھے اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے کہ ادھر سے بدبو آ رہی ہے۔ ابھی میں خود جا کر دیکھتا ہوں، کہیں کسی نے اسے مار کر اندر نہ ڈال دیا ہو۔ کیا جی؟ میں نے لرزتی آواز میں کہا، اور ظاہر یہ کیا کہ لقمہ میرے حلق میں پھنس گیا ہے۔ میں نے فوراً پانی کے 2 گھونٹ لیے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نہیں سمجھتے یار، دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرا خیال ہے میرا اندر جانا ٹھیک نہیں ہے، پولیس خود دیکھ لے گی۔ بڑی غلطی ہوئی مجھ سے کہ رپورٹ لکھوانے میں دیر کی۔ خیر، میں ابھی کال کرتا ہوں۔ میں نے آخری لقمہ نگل کے پانی پیا اور کھڑا ہو گیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جناب علی۔ میں نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ تھاما اور مسافے کے بعد ایک ہاتھ سینے پر رکھا۔ آپ اجازت دیں تو میں محبت خان کو ساتھ لے کر قبرستان چلا جاؤں؟ ابھی؟ اسی وقت؟ خیر لے جاؤں، مگر دیکھو اس سے کہنا تمہیں قبر تک پہنچا کے فوراً لوٹ آئے۔ میں اب واپس نہیں جا رہا، ہو سکتا ہے پولیس فوراً آ جائے۔ میں وہاں سے جان بچا کے نکلا تو میری پریشانی بہت کم ہو گئی تھی۔ اب اس بات کے امکانات پیدا ہو چلے تھے کہ چراغ دین میرے آنے کا پولیس سے ذکر ہی نہ کرے۔ اس کے خیال کے مطابق میں نے اس کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا اور محبت خان کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، تاکہ والد کی قبر تک پہنچ سکوں۔ اس بات کا سلامت شاہ کی لاش سے ملنے سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور چراغ دین یا محبت خان میں سے کسی کو یہ خیال آ ہی نہیں سکتا تھا کہ مجھے زندوناک واقعے کی پہلے سے خبر تھی۔ پولیس کے سامنے یہ بیان کہ میں اسے پوچھتا ہوا آیا تھا کوئی خطرے کی بات نہ تھی۔ ظاہر ہے وہ میرے لیے صفائی کا واحد گواہ تھا، میرے والد کے آخری دنوں کا ساتھی تھا، اور یہاں اس کے سوا میرا اور کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ اس کی گمشدگی سے میں بھی پریشان تھا۔ مجھ پر الزام آنے کا کیا سوال؟ میں باہر نکل کر تیزی سے آگے بڑھا اور محبت خان کے پاس جا پہنچا، جو کار کی غیر ضروری صفائی سے فارغ ہوا ہی تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ دین صاحب سے میری بات ہو گئی ہے اور انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ میں چوکیدار کو قبرستان تک اپنے ساتھ لے جاؤں، کیونکہ مجھے اپنے والد مرحوم کی قبر کا معلوم نہیں۔ اس نے واسکٹ میں سے پھر نسوار کی ڈبیاں نکالی، ایک چٹکی نسوار کی داڑھ میں دبائی، آئینے میں اپنی صورت ملاحظہ کی اور کچھ سوچتا رہا۔ فیار، تم سلامت شاہ کے ساتھ قبرستان نہیں گیا تھا؟ میرے انکار پر اس نے تعجب کا اظہار کیا اور بدستور تذبذب میں مبتلا رہا۔ اندر چراغ دین مسلسل اونچی آواز میں ٹیلی فون پر حشمت خان کو رپورٹ لکھوا رہا تھا، اور مجھے اندیشہ تھا کہیں وہ محبت خان کا اجازت نامہ منسوخ نہ کر دے۔ پولیس والے ٹیلی فون پر رپورٹ کہاں لکھتے ہیں؟ وہ چراغ دین سے کہیں گے کہ تھانے آؤ۔ میں نے محبت خان کو بتایا کہ دین صاحب کا واپس جانے کا ارادہ نہیں ہے، اور اسی لیے انہوں نے تمہیں یہ اجازت دی ہے۔ اس نے سر ہلایا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ محبت خان کو میری بات کا یقین آ گیا۔ وہ تصدیق کے لیے اندر جاتا تو چراغ دین یقیناً اسے روک لیتا اور کہہ دیتا کہ کل چلے جانا۔ سڑک پر آ کر میں نے اپنے سامنے سے گزرتے رکشے کو دیکھا اور چلا کر اسے روکا۔ رکشہ ابھی روانہ ہوا ہی تھا کہ پلٹ کر دیکھنے پر مجھے چراغ دین نظر آیا، جو کوٹھی کے دروازے پر کھڑا تھا، اور اس میں شبے کی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ چوکیدار کو منع کرنے آیا تھا۔ اس کے بعد بھی مجھے اندیشہ لاحق رہا کہ کہیں وہ کار لے کر ہمارے پیچھے نہ، مگر ٹریفک میں جس طرح رکشہ آگے نکلتا گیا، کار نہیں نکل سکتی۔ شاید یہی سوچ کر وہ رکی۔ اسے یہ امید بھی ہو گئی کہ چوکیدار 1-1.5 گھنٹے میں لوٹ آئے گا۔ قبرستان کے طویل راستے کو طے کر کے، ہار پھول اور اگربتیاں خرید کے میانی صاحب کے وسیع اور اس قبرستان کے آخری گوشے تک پہنچنے میں پورا 1 گھنٹہ صرف ہوا۔ اس 1 گھنٹے میں محبت خان سے مجھے بہت سی کارآمد باتیں معلوم ہوئیں۔ مثلاً یہ کہ میرے والد آخری وقت تک کس ڈاکٹر کے زیر علاج رہے تھے۔ وہی ڈاکٹر اس روز صبح کے وقت آیا ہوگا جب وزیر خان کی موت کا انکشاف ہوا تھا، لیکن وہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کو لانے والا سلامت شاہ تھا، اور اس نے صرف یہ بتایا تھا کہ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ کفن دفن کا انتظام ان دونوں نے مل کر کیا تھا، اور تدفین شام کے وقت ہوئی تھی، عصر سے ذرا پہلے۔ چراغ دین اسی روز صبح 7 بجے مری جانے کے لیے راولپنڈی آ گیا تھا۔ ایک حادثے کے بعد وہ کار میں مری جاتے ہوئے ڈرتا تھا، اور وزیر خان کی موت کا پتہ 8-9 بجے چلا تھا۔ پھر سلامت شاہ نے فون کیا تھا، اور جنازے میں جو لوگ شریک ہونے آئے تھے ان میں سے محبت خان کسی کو نہیں پہچانتا تھا، کیونکہ وہ پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ وہ سب کسی کمپنی کے لوگ تھے جو بہت افسردہ تھے۔ محبت خان نے 1-2 کو روتے بھی دیکھا۔ اکثر لوگ افسوس کر رہے تھے کہ بیچارے کا بیٹا بھی لندن میں بیٹھا ہے۔ محبت خان، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، جنازہ کہاں سے اٹھایا گیا تھا؟ کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر سے؟
کوٹھی سے۔ محبت خان نے جواب دیا جو میری توقعات کے عین مطابق تھا۔ دین صاحب تو ادھر تھا نہیں، سلامت شاہ نے خود ہی میت کو ادھر رکھوایا تھا، بولتا تھا کہ ادھر جگہ کم ہے۔ سلامت شاہ سمجھدار آدمی تھے، اس نے مرنے والے کی عزت کا بھرم نہیں ٹوٹنے دیا۔ اس کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے آنے والے بھی سمجھے ہوں گے کہ میر وزیر اینڈ کمپنی کا ایک پارٹنر جو مدت سے بیمار تھا اور دفتر یا کارخانے میں نظر تک نہیں آیا تھا، اب اس کوٹھی میں مقیم تھا، اور اگر وہ اسے سرونٹ کوارٹر میں دیکھتے تو یقیناً شکوک میں مبتلا ہو جاتے اور تجسس انہیں مجبور کرتا کہ وہ وزیر خان کی ذبح حالی کے اسباب معلوم کریں، مگر وہ اپنی ایک شایع نشان کوٹھی میں مرا تھا۔ چنانچہ وہ سب مطمئن ہو کر لوٹ گئے تھے کہ بیماری کی خبریں بے بنیاد نہ تھیں۔ اگر کسی نے گیٹ پر سی ڈین کے نام کی تختی دیکھی بھی ہوگی تو کہاں سمجھا ہوگا کہ یہ وہی نمک حرام چراغ دین ہے۔ شاید انہوں نے سوچا ہو کہ وزیر خان نے اتنی بڑی کوٹھی کو اپنی ضروریات سے زائد سمجھتے ہوئے اس کا ایک حصہ کسی انگریز یا کرسچن اینگلو انڈین کو کرائے پر دے رکھا ہے۔ تاہم اس سے ایک بات ثابت ہوتی تھی، وزیر خان نے سلامت شاہ کو بتا دیا تھا کہ وہ کون ہے، چراغ دین کون تھا اور حالات کے کس انقلاب نے اسے اس کا نوکر بنا دیا ہے۔ ممکن ہے بلیک میلنگ والی بات نہ بتائی ہو اور اپنی تباہی کو اپنی حماقت سے ہونے والے کاروباری نقصان کا نتیجہ قرار دیا ہو، مگر یہ بات سلامت شاہ کو یقیناً معلوم تھی کہ وزیر خان اب بھی اس کمپنی کے مالکوں میں شامل ہے، گو عملی طور پر اس کی حیثیت کچھ نہیں۔ سلامت شاہ نے مجھے بھی کچھ نہیں بتایا تھا، تو اس کا سبب یہی ہو سکتا تھا کہ وزیر خان نے اسے بہت سخت قسم کی قسم دے رکھی تھی کہ اس بات کو وہ اپنی ذات تک محدود رکھے گا۔ پھر بھی مرنے کے بعد وزیر خان کا جنازہ اسی شان سے اٹھا جس شان سے مالکوں کے جنازے اٹھتے ہیں، کوٹھیوں میں جھاڑ پوچھ کرنے والوں کے نہیں۔ ایک بار پھر مجھے سلامت شاہ کے ناقابل تلافی نقصان کا شدت سے احساس ہوا۔ محبت خان مجھے قبر تک پہنچا کے اور فاتحہ پڑھ کے رخصت ہو گیا تو میں ایک پختہ قبر کے کنارے پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ تدفین میں شریک ہونے والوں سے کیسے رابطہ قائم کروں۔ اگر میر وزیر اینڈ کمپنی کا دفتر مقفل نہ ہوتا تو میں خود وہاں پہنچ جاتا یا فون پر بات کر لیتا، اور وہاں زیادہ تر میرے ہمدرد تھے، وہ میری مدد کرتے ہوئے نہ ہچکچاتے۔ شرافت علی کی موت کے بعد کمپنی لاوارث ہو گئی تھی اور تاوقتے کے نئے وارث انتظام نہ سنبھال لیں، آفس اور فیکٹری کے ملازمین اپنے مستقبل کے بارے میں بے یقینی کا شکار رہیں گے۔ ان میں سے بیشتر عمر کی حد سے گزر چکے ہوں گے کہ کسی نئی ملازمت کے لیے اہل تصور کیے جائیں۔ قانونی طور پر وہ برطرف بھی نہیں ہوئے تھے اور اپنے واجبات وصول کرنے کے مجاز تھے، لیکن ابھی تک ان میں سے کسی نے عدالت سے رجوع کرنے کا سوچا بھی نہیں ہوگا۔ انہیں امید ہوگی کہ مینیجر وغیرہ پھر کاروبار کو سنبھال لیں گے جو بڑے منظم خطوط پر چل رہا تھا، اور ایک میر شرافت علی کے نہ ہونے سے اس نظام کا شیرازہ نہیں بکھر سکتا جس سے سب کا معاشی مفاد وابستہ تھا۔ انہیں یہ بھی امید ہوگی کہ میں لندن سے واپسی پر وزیر خان کے وارث کی حیثیت سے کاروبار کی نگرانی کی ذمہ داری سنبھال لوں گا، مگر میں نے آتے ہی اس شخص کو بھی قتل کر دیا جو اکیلا کاروبار کو چلا رہا تھا اور اب ضمانت پر رہائی کے بعد لاپتہ تھا۔ میر شرافت علی کا کوئی دور کا وارث ہے یا نہیں اس کا مجھے علم نہیں تھا، تو ملازموں کو کیا ہوگا؟ وہ دعا کرتے ہوں گے کہ بیوی بچے نہیں تو شرافت علی کا کوئی بھائی ہوگا، چچا تایا ہوگا یا رشتے کا بھائی ہوگا، کوئی تو سامنے آئے گا۔ ممکن ہے اسی امید میں وہ ہر روز یہاں دیکھنے آتے ہوں کہ کسی نے تالہ بندی ختم کی ہے یا نہیں۔ یہ خیال بڑا حوصلہ افزا تھا۔ میں دفتر کے اوقات میں میر وزیر اینڈ کمپنی کے دروازے پر یا سامنے کھڑا رہ کر ان پر نظر رکھ سکتا تھا۔ عموماً دفاتر 8 سے 9 بجے کے درمیان شروع ہوتے ہیں۔ 8 سے 10 بجے تک انتظار کرنے میں 1-2 افراد سے ملاقات یقینی تھی۔ ان سے دوسرے ساتھیوں کے نام پتے معلوم کیے جا سکتے تھے اور یہ پوچھا جا سکتا تھا کہ آخری رسوم میں کون کون شریک ہوا تھا جو بطور گواہ پیش ہو کے وزیر خان کی قبر کی نشاندہی کر سکے۔ مسئلہ حل ہو گیا تھا، چنانچہ میں نے قبر کی جائے وقوع کو ذہن نشین کر لیا اور پھر قبروں کے درمیان سے طویل پرپیچ راستے طے کرتا میانی صاحب کے بڑے دروازے سے باہر آ گیا، جہاں پھول بیچنے والوں کی بہت سی دکانیں تھیں اور رکشے آ کر ٹھہر رہے تھے۔ ایک میت گاڑی سے جنازہ اتارا جا رہا تھا۔ شام کے 4 بجنے والے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ محسن میرا انتظار کرتے کرتے 3 گھنٹے گزار چکا ہے۔ اس میں شبے کی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ بابو پوسٹ مین سے وہ خط حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میری واپسی میں تاخیر سے وہ یقیناً اندیشوں کا شکار ہوگا۔ اب مجھے فکر لاحق ہونے لگی تھی کہ کہیں وہ چراغ دین کی کوٹھی پر نہ پہنچ جائے جہاں پولیس پہنچ گئی ہوگی تو سلامت شاہ کی لاش کی دریافت سے کوہرام بپا ہوگا۔ میں نے رکشہ پکڑا اور سیدھا رابعہ کی کوٹھی پر جا پہنچا۔ رابعہ کی کار اندر پورچ میں کھڑی تھی اور رابعہ لان پر کرسی ڈالے خاموش بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی۔ کوٹھی کا رخ مشرق کی جانب تھا، چنانچہ سر شام سے ہی 2 منزلہ عمارت کا سایہ لان پر پھیل جاتا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی۔ زرد رنگ کے لباس سے ملبوس رابعہ مجھے کچھ بیمار اور اداس سی لگی۔ میں سب تھکا ہوا ہوں اور فوراً چائے نہ ملی تو پانی پی کر گزارا کر لوں گا۔ وہ ہنس پڑی۔ میں بھی چائے کا ہی انتظار کری ہوں۔ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ قبرستان سے، میں نے کہا، اور پھر میں نے اسے مختصراً بتایا کہ میں چراغ دین سے کیسے ملا۔ اس ذکر سے میں نے خط کی اور سلامت شاہ کی بات بالکل ہی گول کر دی۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ میں جنازے میں شریک ہونے والوں سے کیسے رابطہ قائم کروں گا۔ پھر میں نے محسن کے بارے میں پوچھا
اور یہ جان کر مجھے مایوسی ہوئی کہ وہ دوپہر کے کھانے کے لیے چلا آیا تھا مگر 2 بجے ایمبیسڈر ہوٹل چلا گیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ منظر صاحب نے قبر کھدوا کے پوسٹ مارٹم کروانے کی درخواست لگا دی ہے اور شاید اس کی سماعت کل ہی ہو جائے۔ ایک گواہ اگر محبت خان ہو جائے تو باقی گواہ مجھے کل ہی تلاش کر لینے چاہیے جو عدالت میں حاضر ہو کر بیان اور حلف نامہ دے سکیں۔ 2-3 دن میں جب میڈیکل بورڈ پوسٹ مارٹم کرے گا تو ان سب لوگوں کو گورکن کے ہمراہ قبرستان میں موجود رہنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ انشاءاللہ کل صبح مجھے گواہ مل جائیں گے اور ممکن ہے عدالت کے ذریعے اس ڈاکٹر کو بھی طلب کروں جس نے میرے والد کا علاج اور آخری بار معائنہ کیا تھا۔ آخر قبرستان کے رجسٹر میں یہ کیسے لکھ دیا گیا کہ انتقال حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث ہوا؟ پھر میں نے رابعہ سے کہا کہ میں جلد از جلد ہوٹل پہنچنا چاہتا ہوں، چنانچہ چائے پھر کبھی صحیح۔ میں اس خط کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے سخت بے چین تھا کہ کیا افراتفری ہے۔ محسن ایسے بھاگا جیسے یہاں پولیس چھاپا مارنے والی ہے۔ تم ابھی کہہ رہے تھے کہ چائے فوراً نہ ملی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور اب چائے چھوڑ کر بھاگنا چاہتے ہو؟ آخر ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ اچھا، میں نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا، اس سے فون پر بات تو کر لوں، اس کے بعد جب تک تم نہیں کہو گی میں نہیں جاؤں گا۔ ابھی وقت ہے، اپنے الفاظ واپس لے لو، تم یہ قول نہیں نبھا سکو گے۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ رابعہ نے میرے الفاظ کے جال میں مجھے فوراً بند کر لیا تھا۔ میں نے اس کی نظروں کے سوال کو پڑھ لیا اور اس بات کو سمجھ لیا جو الفاظ کے پردے میں نہا تھی۔ اگر میں نے نہ کہا تو کیا تم یہیں رہ جاؤ گی؟ مطلب بالکل صاف تھا اور میرے لیے اپنے الفاظ کو واپس لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرا مطلب صرف آج سے تھا۔ میں نے خفت سے کہا تو وہ ہنسی۔ ذہین تو تم شروع سے ہو، بڑی جلدی فرار کی راہ نکالی۔ اچھا، جلدی سے بات کریں، بابا چائے لاتا ہی ہوگا۔ اندر جا کر میں نے ماسی سے پوچھا کہ ٹیلی فون کس کمرے میں ہے، اور اس نے بتایا اوپر بھی ہے اور بی کے کمرے میں بھی اور نیچے ڈرائنگ روم میں بھی ہے۔ اس نے ہاتھ سے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اس دروازے کی طرف جانے سے پہلے میں نے حسب عادت ماسی کو زیر لب کچھ کہتے سنا۔ ایمبیسڈر ہوٹل کا نمبر ملا کر میں نے آپریٹر سے کمرہ نمبر 313 مانگا۔ 1 منٹ بعد محسن نے ہیلو کہا۔ محسن، میں سکندر بول رہا ہوں، رابعہ کے گھر سے۔ تو ہوٹل کیوں بھاگ گیا؟ میں نے مناسب سمجھا کہ لاک روم سے سامان سیدھا ہوٹل پہنچا دوں، رابعہ کو شک نہ ہو جائے۔ وہ خط تجھے مل گیا نا؟ نہیں، خط آج کی ڈاک میں نہیں تھا۔ بابو پوسٹ مین کا خیال ہے کہ خط دیر سے پوسٹ کیا گیا ہوگا، آج نکلے گا تو کل ملے گا۔ تو بتا، وہاں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، جو ہے وہ میں ملاقات پر بتا دوں گا۔ ابھی آنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ وہاں کیا کر رہا ہے تو؟ رابعہ سے بات، 100% قانونی مسائل ہے۔ اس کے بعد مجھے ایک ڈاکٹر سے ملنا ہے، میں رات تک آؤں گا۔ ظاہر ہے تو کمرے میں قید تو نہیں رہ سکتا، تو ضامن رضوی صاحب سے ملنے چلا جا، دونوں باتیں کر لو۔ میں 8 سے 9 بجے کے درمیان ضرور آ جاؤں گا۔ میں نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ مجھے رابعہ کی آواز آئی۔ یہ دوسری ہیڈ چکنی، ابھی کہا تھا کہ مطلب آج سے تھا، آج کا دن 8-9 بجے ختم نہیں ہوتا۔ میں نے خفت سے سر کھجایا۔ غلطی ہو گئی، میں بھول گیا تھا کہ عہد ایک وکیلن سے کیا ہے، بقول چچا کے بلائے جاں ہے غالب اس کی ہر بار۔ وہ ہنسی۔ چلو اب زیادہ باتیں مت بناؤ، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ تمہاری امی نظر نہیں آ رہی؟ میں نے رابعہ سے پوچھا۔ ان کو کبھی کبھی ڈپریشن کا دورہ پڑتا ہے، قنوطیت، بیزاری، مایوسی اور مکمل عدم دلچسپی، یہ سب کیفیات مل کر بھی اس ایک لفظ کا متبادل نہیں فراہم کرتی، ڈپریشن۔ کب سے ہونے یہ شکایت؟ اس کی وجوہات تو صرف نفسیاتی ہوتی ہیں نا؟ ہاں، وہ نفسیاتی وجہ میں ہوں، اور یہ شکایت انہیں اس وقت سے ہے۔ خیر چھوڑو۔ اس نے چائے کی پیالی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، پوری بات کرتے ہوئے تم کس سے ڈرتی ہو، مجھ سے یا اپنے آپ سے؟ آخر تم ان کے مرض کی وجہ کیوں ہو؟ اس لیے کہ بامحاورہ اردو کے مطابق ابھی تک میرے ہاتھ پیلے نہیں ہوئے۔ اگر یہ مرض ہے تو علاج کیا ہے؟ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ قصور پھر کس کا ہے؟ ہاں، یہ بات غور طلب ہے کہ قصور کس کا ہے۔ میں اپنی موکل خود ہوں اور اپنا کیس تمہاری عدالت میں ایک وکیل کی طرح پیش کروں تو مجھے کہنا ہوگا کہ حضور والا، میں ایک بہت فرما بردار، نیک اور مشرقی ماحول کی پروردہ لڑکی تھی، جس کی شادی میرے والدین نے روایتی طور پر مجھ سے پوچھے بغیر طے کر دی تھی، اور میں نے ان کے فیصلے کو بلا چوچرا قبول کیا تھا۔ حالانکہ اس وقت بھی میں وکیل تھی، مگر حقیقت یہ کہ میں نے اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا تک نہ تھا۔ منگنی کے 1 سال بعد میرا نکاح ہوا، پھر دوسرا سال گزر گیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، مگر رخصتی کی نوبت نہ آئی۔ 5ویں سال اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں بھوچنکا رہ گیا۔ کیوں؟ اس کا دماغ خراب تھا کیا؟ نہیں مائی لارڈ، وہ بہت ذہین CSP افسر تھا، اس نے بعد میں بہت ترقی کی، اس کا دماغ خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ مدعا علیہ کے اس انداز کے متعدد اسباب ہو سکتے ہیں۔ اسے شادی یعنی میری موکلہ سے پسند نہ تھی، اسے میری موکلہ کے کردار کے بارے میں شرنگیز اطلاعات فراہم کی گئیں، بدخواہوں نے سفلی عمل کے ذریعے علیحدگی کرا دی۔ مدعا علیہ کسی اور سے عقد کرنے کا خواہش مند تھا،
لیکن ان میں سے ایک وجہ صحیح ہوگی، میں نے کہا۔ صحیح وجہ یہ ہے جناب والا کہ مدعا علیہ شادی کے قابل ہی نہیں تھا، اس نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا، کیونکہ تعطیلہ ثانی اس نے عقد ثانی بھی نہیں کیا۔ ماں باپ کے دباؤ میں آ کے اس نے شادی کی تھی، اور اس وقت وہ ذہنی طور پر اتنا بالغ نہیں تھا کہ اس حقیقت کا اعتراف کر سکتا۔ وہ رخصتی کو ٹالتا رہا، یہاں تک کہ ماں باپ اسی حسرت کو دنیا میں لیے رخصت ہو گئے۔ پھر اس نے میری موکلہ کو طلاق دے دی۔ ویسے وہ شریف آدمی تھا کہ اس نے بہت جلد مجھے آزاد کر دیا۔ اس نے لہجہ بدل کر کہا، چند روز پہلے میں نے اسے کال کی تھی، تمہاری ضمانت کے سلسلے میں مجھے اس کے اثر و رسوخ سے کام لینا تھا، اس نے یہ کام کر دیا۔ میں اس انکشاف پر ہکا بکا بیٹھا رہا۔ اس طلاق کے بعد اس کے بعد میں شادی کے نام سے متنفر ہو گئی۔ یہ قدرتی رد عمل تھا۔ میرے لیے کئی پیغام آئے جو میں نے مسترد کر دیے، اور اب بھی میں کسی رشتے کو نامنظور کرتی ہوں تو ماں کو ڈپریشن کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ کیا آج بھی تم نے کوئی رشتہ نامنظور کیا ہے؟ ہاں، ماں نے کہا تھا محسن اچھا لڑکا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ محسن واقعی اچھا لڑکا ہے، وہ بہترین رفیق حیات بن سکتا ہے۔ معلوم ہے مجھے، مگر اس نے کہا میری نسبت تو طے ہو چکی ہے۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ اس نے جھوٹ بولا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ بتاؤ قصور کس کا ہے؟ میں ایک دم کھڑا ہو گیا۔ رابعہ، اب میں چلتا ہوں، میں نے کہا اور وہاں سے بھاگ آیا۔ میں نے بہت احمقانہ سوال کیا تھا کہ قصور کس کا ہے۔ قصور تو کسی کا بھی نہیں ہوتا، تقدیر کا بھی نہیں، کیونکہ جو کچھ تقدیر میں ہے وہ ناگزیر ہے اور اٹل بھی۔ جب میں نے ریلوے ہاسٹل کے اس ڈاکٹر کے پرائیویٹ کلینک پہ قدم رکھا جس نے آخری ایام میں میرے والد کا علاج کیا تھا تو شام کے سائے ڈھل چکے تھے۔ اس کا یہ کلینک گڑھی شاہوں کی بغلی سڑک پر اپنے ہی گھر کے ایک کمرے میں واقع تھا۔ ابھی مریضوں کے آنے کا وقت نہیں ہوا تھا، یا اس کی پریکٹس ہی کم چلتی تھی کہ کمرے میں صرف ایک عورت اپنے بچے کو دکھا رہی تھی۔ جب وہ فارغ ہوا تو اس نے مجھے دوسرا مریض سمجھ کر اپنے سامنے پڑے اسٹول پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسٹول پر بیٹھ کر میں نے اسے اپنا تعارف کرایا۔ اچھا، تم پر تو قتل کا ایک مقدمہ بھی چل رہا ہے نا؟ میں نے اخبار میں دیکھا تھا، مگر تم نے یہ کیا مکانہ بیان دیا ہے کہ وزیر خان کو قتل کیا گیا تھا؟ ان کی موت طبی نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب، عدالت کا فیصلہ ہونے سے قبل کسی مقدمے پر ایسا تبصرہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ میں نے لاش نکلوا کے پوسٹ مارٹم کرانے کی درخواست دے دی ہے۔ ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ میرا خیال احمقانہ تھا یا نہیں۔ اس کے جارحانہ رویے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں بھی شرافت کو بالائے طاق رکھ دوں۔ خیر چھوڑو اس بات کو، یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے والد وزیر خان مرحوم کو گٹھیا کے علاوہ بھی کوئی عارضہ لاحق تھا؟ اگر تھا تو اس کا علاج میں نہیں کرا تھا۔ آپ کے خیال میں گٹھیا سے کسی کا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے؟ ہارٹ فیل تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے، گٹھیا کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اس نے عمدن اصل بات کے اعتراف سے گریز کیا۔ مجھے ان کے 1001 اسباب سے سروکار نہیں۔ میں نے سخت لہجہ اختیار کیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ گٹھیا کے باعث کسی کی حرکت قلب بند ہو سکتی ہے؟ جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے یہ بیماری ابھی ابتدائی مراحل میں تھی اور وہ خود چل کر آپ کے پاس آتے تھے۔ میرے پاس نہیں، ریلوے کے اسپتال۔ وہ تنزیہ بولا۔ تمہارے سوال کا جواب ہے کہ نہیں، گٹھیا ہارٹ فیل کا سبب نہیں ہو سکتا۔ ان کے انتقال کے بعد آپ ہی ان کو دیکھنے گئے تھے، آپ کے خیال میں ان کی موت کا سبب کیا تھا؟ میں نے کوئی رائے نہیں دی تھی، موت کو 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ قبرستان میں یعنی لاہور میونسپل کارپوریشن کے دفتر میں پیدائش و اموات کے ریکارڈ پر موت کا سبب ہارٹ فیل درج ہے۔ وہ میں نے نہیں لکھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس بات کے گواہ موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہیں عدالت میں وضاحت کرنی پڑ جائے۔ جب وقت آئے گا تو میں عدالت کو جواب دے لوں گا۔ وہ چراغ پا ہو کے بولا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے دھمکی دینے والے؟ گیٹ لاسٹ، میں مرنے والے کا وارث ہوں، اس کا بیٹا۔ میں نے اس کی گردن دبوچ کر کہا۔ اس نے جھٹکے سے اپنی گردن چھڑائی۔ تم ایک قاتل ہو اور بدماش۔ میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں کہ میرے کلینک میں آ کر تم غنڈہ کر دی۔ اس نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میں نے لات مار کر ٹیلی فون کا تار توڑ دیا۔ میرے یہاں سے چلے جانے کے بعد اس تار کو جوڑ کے پولیس سے جو چاہو کہنا، خودکشی کر کے کہہ دینا کہ وزیر خان کا بیٹا قتل کر گیا۔ یہاں سے نکل جانے کے بعد میں بالکل محفوظ ہوں۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے 2 بہت ہی سینئر وکلا گواہی دیں گے کہ میں ان کے پاس بیٹھا اپنے کیس کی بات کر رہا تھا۔ ایس ایس پی ضامن رضوی بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ میرے انکل کے دوست ہیں جو وزارت خارجہ کے ڈپٹی سیکرٹری اور میرے ضامن ہیں۔ اس کے علاوہ میں اس وقت فلیٹیز کے سوئٹ نمبر 4 میں موجود ہوں۔ میں نے عمدن ہوٹل کا نام غلط بتایا اور اسے چھوڑ دیا۔ اگر تمہارے حلق سے آواز نکلی تو یہ بات سمجھ لو، میں جوڈو جانتا ہوں۔ ایک معمولی سا ہاتھ رسید کروں گا تو تم آدھے گھنٹے کے لیے جام ہو جاؤ گے، اس لیے اب میں چلتا ہوں، پھر کورٹ میں ملیں گے۔ میرا خیال ہے وہ واقعی ڈر گیا تھا، چنانچہ وہ مجھے جاتے دیکھ کر بھی نہیں ہلا، اور میری رخصت ہو جانے کے بعد بھی اس نے چیخو پکار نہیں مچائی، ورنہ مجھے واقعی جوتے بغل میں دبا کر بھاگنا پڑتا، اور شاید میری وہاں موجودگی کے عینی گواہ پیدا ہو جاتے۔ وہ بہت خبیث آدمی تھا اور اسی سلوک کا مستحق تھا۔
میں نے خطرناک علاقے سے نکل کر طے کیا اور کراؤن سنیما کے راستے رابعہ کی کوٹھی کے سامنے سے گزر کر پیدل چلتا ہوا ایمبیسیڈر ہوٹل تک گیا۔ ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں بہت سے لوگ موجود تھے، مگر مجھے ان میں محسن کا چہرہ دکھائی نہیں دیا۔ وہ اوپر کمرے میں بھی موجود نہیں تھا اور کاؤنٹر کلرک نے بورڈ پر نگاہ ڈال کے مجھے مطلع کیا کہ وہ چابی چھوڑ کر کہیں گئے ہیں۔ میں نے کھانے کا فیصلہ کیا اور ڈائننگ ہال کے ایسے حصے میں جا بیٹھا جہاں سے میں باہر بھی دیکھ سکتا تھا اور دروازے سے اندر آنے والوں کو بھی۔ دن بھر کی مشقت کا حاصل جسمانی تھکن اور کوفت کے سوا کچھ نہ تھا۔ چراغ دین نے کوئی کام کی بات نہیں بتائی تھی۔ محسن کو وہ خط نہیں مل سکا تھا جو گلاب خان کے نام پر آنے والا تھا۔ رابعہ کی داستان حیات کا المیہ مجھے بھی ڈپریشن میں مبتلا کر رہا تھا، اور اب اس ڈاکٹر نے عملاً انکار کر دیا تھا کہ وزیر خان نام کے کسی مریض کو اس نے وفات سے پہلے اور وفات کے بعد کبھی دیکھا ہی نہیں۔ جب میں کھانے سے فارغ ہوا تو 9:30 ہو چکے تھے۔ تشویش کی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ محسن میرے خیال کے مطابق SSP ضامن رضوی صاحب سے ملنے گیا تھا جو اس کے ڈیڈی کے دوست تھے۔ عین ممکن ہے انہوں نے کام کی بات سننے کے بعد محسن کو کھانے پر روک لیا ہو۔ 10:30 بجے تک اس کا انتظار کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اطمینان سے بیٹھ کر سگریٹ سلگائی اور ویٹر کو کافی لانے کے لیے کہا۔